السلام علیکم دوستو، آپ کو آج کی اس ویڈیو میں خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چلیے آئیے چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ ایک بادشاہ نے کانچ کے ہیرے اور اصلی ہیرے کو ایک تھیلی میں ڈال کر اعلان کیا کہ ہے کوئی جوہری جو کانچ کے ہیرے اور اصلی ہیرے کو الگ کر سکے۔ شرط یہ تھی کہ کامیاب جوہری کو منہ مانگا انعام اور ناکام کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ درجن بھر جوہری سر قلم کروا بیٹھے، کیونکہ کانچ کے نقلی ہیروں کو اس مہارت سے تراشا گیا تھا کہ اصلی ہیرے کا گمان ہوتا تھا۔ ڈنڈورا سن کر ایک اندھا شخص شاہی محل میں حاضر ہوا۔ فرشی سلام کے بعد بولا کہ میں اصلی ہیرے اور کانچ کے ہیرے کو الگ کر سکتا ہوں۔ بادشاہ نے تمسخر اڑایا اور ناکامی کی صورت میں سر قلم کرنے کی شرط بتائی۔ اندھا ہر شرط ماننے کو تیار تھا۔ ہیروں کی تھیلی اٹھائی اور محل سے نکل گیا۔ 1 گھنٹے کے بعد حاضر ہوا تو اس کے ایک ہاتھ میں اصلی اور دوسرے ہاتھ میں کانچ کے نقلی ہیرے تھے۔ شاہی جوہریوں نے بھی تصدیق کر دی کہ اندھا جیت گیا ہے۔ بادشاہ بہت حیران ہوا۔ اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ ایک کام جو آنکھوں والے نہ کر سکے وہ کام ایک نابینا کیسے کر گیا۔ بادشاہ نے اندھے سے دریافت کیا کہ اس نے اصلی اور نقلی ہیرے کی پہچان کیسے کی۔ اندھا بولا، یہ تو بہت آسان کام ہے۔ میں نے ہیروں کی تھیلی کڑی دھوپ میں رکھ دی، پھر جو تپش سے گرم ہو گئے وہ نقلی ہیرے تھے، اور جو گرمی برداشت کر گئے اور ٹھنڈے رہے وہ اصلی ہیرے تھے۔ بادشاہ نے اندھے کے علم کی تعریف کی اور انعام و اکرام سے نواز کر رخصت کر دیا۔ اندھے کی رخصتی کے ساتھ ہی میرا غصہ، میری انا اور میرے دماغ کی گرمی بھی رخصت ہو گئی۔ مجھے سمجھ آ گئی کہ برداشت، نرم مزاجی، حلیمی، متانت اور محبت ہی انسانیت کی معراج ہے۔ جو حالات کی گرمی کو سہ گیا وہ ہیرا، اور جو نہ سہ سکا وہ کانچ۔ بانو قدسیہ اپنے ناول راجہ گدھ میں لکھتی ہیں، جو دباؤ سہ جائے وہ ہیرا، اور جو نہ سہ سکے وہ کوئلہ ہے۔ مجھے بابا دین محمد نے آج بہت بڑی بات سمجھائی تھی۔ میں جان گیا تھا کہ اصلی اور نقلی میں فرق صرف برداشت اور سہ جانے کا ہے۔ میں نے پوچھا، بابا انسان آخر کب تک برداشت کرے؟ کب تک لوگوں کے تانے سنے؟ کب تک اپنے غصے کو پیے؟ آخر برداشت کی کوئی حد ہوتی ہے۔ بابا مسکرایا اور بولا، بیٹا اس وقت تک سہنا ہے جب تک ہیرا نہ بن جاؤ۔ میں نے پوچھا، پھر اس کے بعد؟ بابا نے کہا، ہیرا بننے کے بعد ہیرے پر کوئی دباؤ، کوئی آگ اور کوئی تپش اثر نہیں کرتی۔ جس طرح چکنے گھڑے پر پانی نہیں ٹکتا، اسی طرح اصلی پر کوئی تیر، کوئی نشتر کام نہیں کرتا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگے تو اس کو اپنے دوستوں میں بھی شیئر کیجیے۔